سا تاثر ہے، لیکن یہ میں نے اس لیے بھی شامل کیا ہے کہ ہم چونکہ ہر معاملے میں مقابلہ کرتے ہیں بھارت سے، اور بھارت کرتا کیا ہے کہ بھارت اپنا جو شائننگ انڈیا کی پکچر جو ہے وہ پیش کرتا ہے اپنی فلموں کے ذریعے، خصوصاً سب سے زیادہ جو اس کا ٹول ہے دنیا کو اپنا وہ پکچر، وہ چہرہ دکھانے کا جو اس کا اصل چہرہ نہیں ہے۔ اصل چہرہ وہ ہے جو اس خبر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 2011 کی مردم شماری کے مطابق تقریباً نصف سے زیادہ آبادی جو ہے بھارت کی وہ بیت الخلاء کا استعمال نہیں کرتی ہے، اور کھیتوں میں آپ اندازہ کریں، اور تعداد جو ہے وہ 50 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ہمارے ابھی لازم بات ہے کہ ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیت الخلاء کا استعمال نہیں کرتے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں جتنی بڑی تعداد میں بھارت میں، وہ بھارت جو دنیا کو یہ پکچر پینٹ کرتا ہے کہ ان کی جو ہیروئنیں ہیں وہ 10-10 کروڑ کے، 20-20 کروڑ کے، شاید 30-30 کروڑ کے لباس پہنتی ہیں، اور ان کی فلمیں جو ہیں وہ 6-6, 7-7, 8-8 ارب کو ٹچ کرتی ہیں اور آسکر میں جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن حقیقت جو ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ جو پاکٹس ہیں وہاں پہ وہ بھی بڑی خوشحال ہیں، لیکن اوور آل بھارت کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ 50 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بیت الخلاء کا استعمال نہیں کرتے، اور کھلے میں جا کے وہ رفع حاجت کرتے ہیں، اور عادت بھی نہیں ہے۔ مطلب وہاں پہ اس کو باقاعدہ سماجی برائی کے طور پہ پیش کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ جہاں بیت الخلاء بنا کے بھی دی ہے سرکار نے، وہاں بھی لوگ بیت الخلاء کا استعمال نہیں کرتے، چونکہ عادت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ریاست مغربی بنگال کی جو ضلعی انتظامیہ ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی بیت الخلاء کا استعمال نہیں کرے گا تو اس کی تصویر جو ہے وہ دیواروں پر آویزاں کی جائے گی تاکہ اسے شرمسار کیا جا سکے۔ انتظامیہ نے صرف تصویر لگانے پہ اکتفا نہیں کیا ہے، انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس شخص کو کوئی مراعات ملتی ہیں اور اس کی تصویر دیواروں پہ لگی ہوئی ہے تو وہ مراعات اس سے واپس لے لی جائیں گی، اور جب وہ بیت الخلاء کا استعمال شروع کر دے گا تب وہ مراعات اسے دوبارہ دی جائیں گی۔ یعنی بھی ڈرائیونگ لائسنس ہوتا کھولن۔ اچھا دیکھیں، یہی دلچسپ بات ہے، اور یہ تو 50% اوور آل بھارت میں، اور جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں تو 65% لوگ جو ہیں، اور چونکہ نسل در نسل وہ یہی پریکٹس کرتے رہے تو ان کو شرمساری نہیں ہوتی۔ آج جو پتہ لگا انڈیا کس کام سے ترقی کر رہے ہیں، وہ ان ایزی فیل کرتے ہیں اگر انہیں بیت الخلاء کا استعمال کرنا پڑ جائے۔ اور یہ 50% تو میں نے آپ کو بتایا جو اوور آل بھارت ہے، یعنی کہ 50 کروڑ، دیہاتی علاقوں میں تو 65% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کھلے میں جاتے ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی شامل کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کی برائیوں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے یہاں برائیاں ہیں بھی، اس کے اوپر تنقید بھی کرنی چاہیے، نشاندہی بھی کرنی چاہیے، ٹھیک کرنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن دوسرے سے نہ بلا وجہ مروب ہونا چاہیے، اور نہ اپنی اچھائیوں کو محرومی میں یا اپنی اچھائیوں کو پس پوش ڈال دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرے کی بھی جو حقیقی تصویر ہے اس کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں نا، جو سلم ڈاگ ملینئر جو فلم بنائی تھی اس کے اوپر امیتابھ جیسا آدمی جو ہے وہ ناراض ہو گیا تھا، حالانکہ پوری کی پوری فلم جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ اس نے ایک کہانی کی شکل دی ہے، لیکن ایکچولی وہ فلم بھی بھارت کی صحیح ٹرو پکچر جو ہے وہ پیش کرتی ہے کہ بھارت کی اصل تصویر کیا ہے، اور اسی لیے اس فلم کے اوپر امیتابھ جیسا آدمی جو ہے وہ بھی بڑا ناراض ہوا تھا، اور بھی بڑا اس پہ اعتراضات ہوئے تھے۔ اور تو اور آپ اندازہ کریں کہ دہلی کو اب ریپ کیپٹل جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنی روشن خیالی ہے اور مختلف مذاہب کے لوگ ہمارے یہاں رہتے ہیں اور سیکولر بھارت کی بات کرتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ دلی کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو فلم ابھی BBC کی خاتون نے بنائی تھی، انڈیاز ڈاٹر، وہ جو بولنے کی آزادی کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اس فلم کو جو ایکچوئل بھارت میں جو کچھ ہوا ہے، حالانکہ اس عورت نے کیا کیا ہے، صرف جو لوگ وکٹم تھے ان کے، یا جنہوں نے یہ گھناؤنی حرکت کی تھی ان کے انٹرویو کر کے ایک ڈاکیومنٹری دے دی، اور وہ ڈاکیومنٹری پوری دنیا میں چل رہی ہے، لیکن بھارت جو ہے وہ اپنے ہاں اپنے ملک میں جو روزانہ ہو رہا ہے وہ ڈاکیومنٹری چلانے کو تیار نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ ابھی گو کہ پوری دنیا میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور لازم بات ہے اس کی روک تھام ہونی چاہیے، لیکن بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کی عقل حیران کر دیتے ہیں۔ مثلا بھارت میں پچھلے دنوں ایک 72 سالہ نن جو ہیں ان کو ریپ کیا گیا ہے۔ اب یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب، آپ اس ذہن کی پرورش، اس ذہن کی پیداوار، اس ذہنی رو کا اندازہ کریں کہ 72 سالہ نن کو اگر کوئی ریپ کر سکتا ہے تو وہ معاشرہ، اس معاشرے کی آپ اگر جسے کہنا ہے کہ اس معاشرے کی سائیکو تھیراپی کریں اور اس معاشرے کی ذہنی ساخت کو اور ذہنی جو حالت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ معاشرہ کس جگہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم مریخ پہ پہنچ گئے ہیں، یہ وہ معاشرہ ہے جو آسکر لینے کی کوشش کرتا ہے، یہ وہ معاشرہ ہے جس کی زاریہ بات کر رہی ہے جیسے کہ وہ اربوں کھربوں اور ملین ٹریلین سے کم کی بات نہیں کرتے ہیں اپنے پلیز میں اور اپنی فلموں میں، اور یہ وہ معاشرہ ہے سو کالڈ جن کے انویسٹر جو ہیں، متل جو ہیں اور دیگر جو ہیں، انہوں نے جا کے امریکہ میں انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں اور امریکن سے بہت کمپنیز جو ہیں وہ خرید لی ہیں۔ تو پیسے سے تو معاشرے نہیں بنتے ہیں، معاشرے تو بنتے ہیں جب آپ اپنے فرد کی، اپنے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں،
اور صحیح ٹرو پکچر کو ایکسپٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو پیش کرتے بھی ہیں اور پیش کرنے دیتے بھی ہیں. 30 کروڑ کے قریب 30 کروڑ پاکستان کی آبادی 18-20 کروڑ ہے. 30 کروڑ خواتین اور لڑکیاں جو ہیں وہ وہاں پہ تقریباً کھلے میں جا کے رفع حاجت کرتی ہیں, اور جنسی استحصال اور ریپ کی ایک بہت بڑی وجہ بھارت میں یہ بھی گنی جاتی ہے. کچھ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نسل در نسل عادات چلی آ رہی ہیں, ایک تو یہ وجہ ہے, اور کچھ جو وجہ یہ ہے کہ وہاں غربت اتنی زیادہ ہے کہ سرکار جو ہے وہ اتنی بڑی آبادی کو وہ جو بنیادی سینیٹیشن کی جو سہولتیں ہیں وہ مہیا ہی نہیں کر پا رہی ہے. کہ اس پہ بھارت میں بھی بہت بحث ہوتی رہی کہ یہ جو مشن کے اوپر, مریخ کے مشن کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, تو کیا بھارت جیسی قوم کو جہاں اتنی غربت ہو اس وقت یہ سب سوٹ کرتا ہے, یہ سب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے بھی یہ ہوئی حیرت ہے کہ دیکھو ساری قوم جڑی ہو بیت الخلا نہیں جا رہی, خلا جا رہی. اور شاہ جی مینوں لگتا ہے مریخ تے پہنچ کے بھی انہوں نے رفڑ پایا ہونا کہ اسی بیت الخلا نہیں جانا, کھلے چ جانا. اچھا دیکھیں یہ تو مذاق کی بات ہے, مگر چونکہ اب چاند پہ بہت آنا جانا شروع ہو گیا ہے دنیا کے مختلف ممالک کا, تو اب یہ باقاعدہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ وہاں پہ فضلہ تلف کرنے کا کیا انتظام ہونا چاہیے, اور اس کے بعد اس حوالے سے قوانین جو ہے وہ بھی بنانے کی بات ہو رہی ہے. پھر اسی طریقے سے ماؤنٹ ایورسٹ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے کنسرن پائے جا رہے تھے, اور اس پہ بھی بحث ہو رہی تھی کہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ بھی جو ہے فضلے کی مقدار جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, کہ جو کو پیما جاتے ہیں وہ پھر پوری طریقے سے اس کو تلف نہیں کرتے, اور اس کے اوپر باقاعدہ سزائیں مقرر کی جا رہی ہیں کہ وہاں پہ جو کو پیما جائے وہ فضلے کو تلف کر کے آئے یا اس کو نیچے لے کے آئے, تاکہ آلودگی جو ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ یا کسی بھی اور جگہ پہ وہ نہ ہو. اس حوالے سے بھی ہم آنے والے پروگرامز پہ بات کریں گے.